رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے ایک نئی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں ایک دن کی کمی کر رہا ہے اور ہمیں اپنی موت کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ موت کے آنے سے پہلے موت کی کچھ تیاری کر لیتے ہیں، اللہ کو جواب دہی کی کچھ تیاری کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ آئیے دیتے ہیں قرآن کو، اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے ہدایت پاتے ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرنے والا کبھی خسارہ نہیں پاتا۔ ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی ہوئی ہے، آیت نمبر 62 کل ہم نے سمجھی، آج ہم کریں گے آیت نمبر 63۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے پکڑا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو قوت ہم نے تمہیں دی ہے اسے پکڑو، وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، یاد کرو یا یاد رکھنا، مَا فِيهِ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو، منکم اپنے میں سے، فی السبت جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، فَقُلْنَا اعْتَدَوْا مِنْكُمْ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی، اعتدوا کا مطلب ہے زیادتی کرنا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، ہم نے انہیں کہا، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَۃً خَاسِئِینَ خسارہ پانے والے بندر ہو جاؤ۔ آیت نمبر 65۔ ہم نے تمہیں کہا کہ خسارہ پانے والے بندروں کی شکل اختیار کر لو۔ آیت نمبر 63، 64 اور 65 کا ترجمہ کیا ہے میں نے۔ آج ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ جی تو آیت نمبر 63 کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، جو واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اور اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اور وہ گئے تو 30 ڈیز کے لیے تھے، لیکن ان کو 10 ڈیز زیادہ ہو گئے، یعنی 10 دن اوپر ہو گئے۔ اور پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا، انہوں نے گاؤں پرستی شروع کر دی، وہ پھر پورا معاملہ ہوا، پھر اللہ نے انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے تورات پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے اوپر ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے اندر سے یہ 70 لوگ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے یا ان کے قبیلوں کے سردار تھے، جب تک یہ تمہارے ساتھ کوہ طور پر نہیں جائیں گے اور اللہ کو
دیکھ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے ان کی ہٹ درمی دیکھیے، اور اللہ کے دیکھیں اللہ کیسے ان کے ناز و نخرے اٹھا رہا ہے۔ 70 آدمی کوہ طور پر جاتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر پھر غشی کی کیفیت یا موت کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پر، پھر وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے سامنے شریعت پیش کی جاتی ہے، تو وہ پھر انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو پھر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ یہ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، جیسے انسان خود کو کسی عہد میں باندھ دیتا ہے، انسان خود کو کسی ذمہ داری میں ڈال لیتا ہے، پورے شعور کے ساتھ جو ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ ہم لفظوں پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم یہ تھوڑا سا اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ پھر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ ایک خوفناک کنڈیشن تھی کہ جیسے ابھی پہاڑ ان کے اوپر گرا دیا جائے گا، تو پھر یہ کنڈیشن ہوئی کہ جیسے ابھی پہاڑ ان پر گر جائے گا، اور پھر اللہ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جبراً اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ یہ جبر نہیں تھا، یہ اس بے شعور قوم کو باشعور بنانے کا ایک عہد تھا، ایک کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شعور کو اجاگر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو کس حال میں تم ہو، کیا ہٹ دھرمیاں تم کر رہے ہو۔ تو جبری طور پر یہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کی شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو شریعت تمہیں دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تو میثاق جو ہے یہ ایک پختہ عہد ہے جو پوری شعور کی حالت میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ کر جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو گویا ہم ایک عہد کرتے ہیں۔ ایک تو عہد الست میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا نا، جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، جب عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں۔ ایک عہد ہم نے وہاں پہ کیا تھا، اچھائی کے راستے پر چلنے کا عہد جو ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، اور اس عہد کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے کتابیں بھیجی، اور پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم ایک عہد کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کلمہ جب ہم نے پڑھا، ہم تو مسلمان بائی چانس ہو گئے ہوئے ہیں نا، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر بائی چانس مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں، تو کبھی کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا، بھائی کا دشمن بن گیا تھا، بھائی کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہماری زندگی بھی یکسر تبدیل ہوئی ہے؟ ہمیں بھی سوچنا ہے۔ جو عہد بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں پہ معلق کر کے لیا تھا نا، وہ عہد ہم بے شعوری میں اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہوئے ہیں کلمہ پڑھ کے۔ یہ کلمہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے، آج کا ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جو عہد ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، کیا وہ شعوری ہے یا بے شعوری میں لے لیا ہے؟ اور اگر بے شعوری میں لے لیا ہے تو شعور کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور قرآن کو سمجھ کے ہم نے اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے مراد میثاق سے۔ اور اس کے بعد ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ رفعنا کا لفظ بلند کرنے سے ہے، درجہ بلند کرنا، کسی کا مقام بلند کرنا، یا ویسے کسی کو اٹھانا۔ تو آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے رفعنا کا لفظ اپنے پیارے نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے سورہ ضحیٰ کے اندر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے نا یہ آیت۔ اور پھر ایک جگہ پہ اور وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر بلند کیا درجوں میں،
اور ایسے ہی آواز بلند کرنے کے لیے بھی سورۃ حجرات کے اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. تو یہ رفع سے رفعنا کا مطلب قرآن میں کئی مقامات پر، 2-3 مقامات تو میں نے آپ کو بتائے، لیکن بہت سے مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوہ، قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو. یہ شریعت جو ہے اس کو پکڑو، یہ شریعت جو تمہیں دی ہے، یہ شریعت دینے کے لیے تمہارے اتنے ناز نخرے اٹھائے ہیں، اس کو پکڑ لو. وَاذْكُرُوا، اور یہ مقصد تھا، یہ مقصد اس دور میں بھی تھا شریعت کا، اور یہ مقصد آج کے دور میں بھی ہے. ریمائنڈر ہے یہ شریعت، ریمائنڈر ہے. جیسے تورات کی بدقسمتی یہ رہی کہ جیسے ہی وہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس کو پھینکا، وہ تختیاں ٹوٹ گئیں اور پھر لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، اور آج بھی اس کے اندر اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تو تورات کے لیے بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا کہ یہ ریمائنڈر ہے، اس کو یاد کرو، اس سے تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو. اور قرآن کے لیے بھی یہی مقصد ہے. اب فرق دیکھیے اصحاب موسیٰ کا اور اصحاب محمد کا فرق دیکھیے کہ اصحاب موسیٰ نے صاف انکار کیا اور کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جبری سمجھے ایک جبری کیفیت ان کے اوپر طاری کی کہ اس کتاب کو مانو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ تھی، لمبی عمر پائی نا انہوں نے، آخری دور میں اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے سب سے بعد میں، تقریباً سب سے بعد میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر اور اولاد کے لیے برکت کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر دی تھی. تو وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی سے کوئی گناہ ہوتا تو ہم ایسے محسوس کرتے جیسے ہمارے سروں پر پہاڑوں جتنا بوجھ ہے. ایک وہ ہے جن کے سروں پر پہاڑ معلق کر کے ان کو کہا جا رہا تھا کہ شریعت کو تھامو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کیسے انہیں یوں لگتا تھا اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تھا تو جیسے ہمارے سروں پر پہاڑ ہے. اور یہ حضرت انس آگے فرما رہی ہیں لیکن آج لوگ ناک پر مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں گناہ کو. اچھا یہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اس طرح کہہ رہے ہیں. اگر آج وہ دیکھ لیں ہمیں، جیسے گناہوں میں ہم لوگ لذت محسوس کر رہے ہیں، جیسے گناہوں کے ہم نے نام تبدیل کر دیے ہیں، ہم نے اس کو مذہب کو ہم کہتے ہیں اتنی بھی تنگ نظری کیا ہوئی یا اتنی بھی شدت کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ اتنا بھی تو سخت نہیں ہے، اور پھر ہم گنجائشیں نکالتے ہیں، ہم اپنی بہانے ڈھونڈتے ہیں ہر موقع پر، ہر جگہ پر. فرق اگر وہ آج دیکھ لیں تو کیا کہیں اس کو. حضرت انس کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ آخری دور میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناک پر مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں گناہ کو. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آخری وقت میں کہ قرب قیامت نام چینج ہو جائیں گے، یعنی لوگ گناہوں کے نام بدل دیں گے، جسٹ انجوائمنٹ رکھ دیں گے، یا یہ تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، انجوائمنٹ کے لیے ہے. تو یہ چیزیں اب ہم نے کہنی شروع کر دی ہیں، مطلب وہی نا دین کو تبدیل کرنے والی بات. اور اگلی آیت ثم تولیتم، آیت نمبر 64 اسی کا تسلسل ہے، اسی کی وہی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے. پھر تم پھر گئے من بعد ذالک، اس کے بعد ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نامراد لوگوں میں سے ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی پھر جبراً بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف مسلط کر کے بھی ان کی شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ پھر گئے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ شعور کو جبراً اجاگر نہیں کیا جا سکتا. تبدیلی وہ ہوتی ہے جو اندر سے آتی ہے. تقویٰ نام ہی دل کی کیفیت کا ہے، تقویٰ نام ہی دل کے بدل جانے کا ہے. دل میں خوف پیدا ہو جائے، جب آپ کا دل بدلتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر، میں ہمیشہ میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کسی کو آپ جبراً نہ کہیں. یہ تو بہرحال ایک بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا
اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ایک اور ہی مطلب ہٹ درمیاں تھیں، اور ایسی ہٹ درم ان کا تو وہ حساب تھا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ڈنڈا استعمال کرنا پڑا ان کے لیے، جو آخر ایک وقت آتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جبرن ہمارا اسلام بھی نہیں کہتا کہ جبرن کوئی بھی کام کیا جائے۔ آپ دیکھیں جب انسان کے دل کے اندر تقویٰ آتا ہے، جب قرآن کی سمجھ بوجھ آتی ہے، جب احادیث کو وہ سمجھتا ہے، شریعت سے محبت ہونی شروع ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، مرد ہے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا، نبی پاک کی سنت سے محبت ہوئی، تو خود بخود اس کے چہرے پر داڑھی آ جائے گی، اس کے سر پر عمامہ آ جائے گا، وہ نمازوں میں رغبت اختیار کرے گا، آہستہ آہستہ گھر میں پڑھنی شروع ہوگا، پھر وہ مسجد جانا شروع ہو جائے گا، پھر وہ سنتوں کی پیروی کرنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی عورت ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، شریعت کی محبت پیدا ہوتی ہے، خود بخود سر پر دوپٹہ آ جاتا ہے، خود بخود پھر نقاب آ جاتا ہے اس کے چہرے پر، ایسے ہی وہ شریعت کی پابند ہو جاتی ہے، نامحرموں سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اندر کی تبدیلی ہے، جبرن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جبرن آپ کسی کے اوپر جبر کریں تو کہتے ہیں نا کہ دریا کا پارٹ جہاں سے کم چوڑا ہوتا ہے وہاں جوش زیادہ ہوتا ہے، ایسے اگر آپ کسی کے اوپر زیادہ سختی کرتے ہیں تو وہ زیادہ شدت سے وہ کام چھپ کے کرے گا، جہاں سے اس کو سوراخ، جیسے سوراخ کہیں ہوا ہو تو پانی تیزی سے نکلتا ہے، ایسے جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے جبرن کوئی بھی کام کرنے سے بچیں۔ ہماری دعویٰ کا مقصد کیا ہے؟ ہماری دعویٰ انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے، اسلام کی دعوت انسان کے انر کو تبدیل کرتی ہے۔ اگر آپ کا انر خوبصورت ہے تو آؤٹر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ اگلی آیت نمبر 65 جو ہم نے پڑھی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم نے دیکھا ان لوگوں کو، تم جان گئے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ ہم نے کہا ان کے لیے کہ خسارہ پانے والے، ذلیل و خوار ہونے والے بندر بن جاؤ۔ یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو پیش آیا تھا، تو آنے والے لیکچر میں ہم اس پر بات کریں گے۔ آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، کچھ الفاظ پر غور کر لیتے ہیں، اور اصول تو میں نے ساتھ ساتھ بتایا کہ آج کے لیکچر سے ہم کیا اصول لے رہے ہیں۔ اب وہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو ان تینوں آیات میں استعمال ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 63 کے اندر قوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قوت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ذکر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تتقون تقوی سے، اذکروا ذکر سے، بقوہ قوت سے، تو یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فضل اللہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ دونوں لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں آیت نمبر 64 کے اندر، اور پھر آیت نمبر 65 میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہو، لیکن علم سے علمتم کا لفظ ہے، اور سبت عربی زبان میں ہفتے کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلی دونوں آیات میں ہمیں کچھ الفاظ ملے ہیں، لیکن تیسری آیت میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو آج کے لیکچر کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور کومنٹس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ فی امان اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا